من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. محترم سامعین، آج ہم اور آپ اللہ کی اس مقدس گھر میں اس کی مقدس عبادت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو اکٹھا ہوئے ہیں، یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز مختصر طور پر ان مقدس ہستیوں کا ذکر خیر آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کی محبت، جس کی عقیدت یہ عین ایمان. آج آغاز ہے انشاءاللہ العزیز. آج محرم الحرام شریف کا چاند دیکھا گیا اور آج اس کی یہ پہلی شب ہے جس میں ہم اور آپ یکجا ہوئے. اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی، چونکہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے ہوتا ہے. اس سے پہلے عیسوی چلا کرتا تھا، آپ سب کو معلوم ہے، جو آج 2019 عیسوی. اور اسلامی سال جس کو ہجری کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ 1444 ہجری ختم ہوئی اور آج سے 1445 ہجری ہمارے اور آپ کے سامنے اس کا آغاز ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تاریخ کا آغاز کب سے ہوا. اس تاریخ کا آغاز لفظ ہجری ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد سے اس اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، جس کی ابتدا محرم الحرام شریف سے ہوئی. اس میں بھی تفصیل ہے بہت، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا. کہ صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کا جو ہے آغاز کیا جائے. مشورے کے بعد بہت ساری باتیں رکھی گئی، تمام صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ رکھا. کسی نے کہا کہ جو ہے اس تاریخ کا آغاز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن سے کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت سے جو ہے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے. کسی صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ نہیں، جس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس تاریخ سے جو ہے اسلامی جو ہے مہینے کا آغاز کیا جائے. تو کسی صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کیے تو اس وقت سے جو ہے اس اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا. یہ سارے مشورے ہونے کے بعد اتفاقیہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم آپ کے لیے یہ جو ہے اپنی رائے ظاہر کی کہ جو ہے ہجرت سے اس کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد کفر اور ایمان میں ایک دم بالکل امتیاز جو ہے ظاہر ہو گیا تھا اور یہ ایک بڑا خوشی کا دن تھا. تو جب اس تاریخ سے آغاز ہوگا تو جب جو ہے لفظ ہجرت ہمارے ذہن میں آئے گا تو وہ مناظر اسلام کے ہمارے ذہنوں میں جو ہے سمائیں گے اور وہ خوشی کی لہریں ہمارے اہل اسلام اور اہل ایمان کے درمیان جو ہے
اس کے دماغ میں گھوم جائیں گی۔ جو خوشی ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ گئے تھے، تو مدینہ میں جب پہنچے تھے اس وقت کیا عالم رہا تھا، آپ جب تاریخ پڑھیں گے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا۔ بہرحال یہ سارا طے ہونے کے بعد جو ہے یہ ہجرت سے جو ہے اس تاریخ کا جو ہے آغاز ہوا، اور محرم الحرام شریف یہ اسلامی سال کے لیے پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اب محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کے اس لفظ میں جو ہے حرام کا لفظ پایا جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں جو ہے قتل و غارت، فتنہ و فساد، خون ریزی، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے بھی جو ہے اس مہینے کے لوگ جو ہے احترام کیا کرتے تھے، اور اس میں خون خرابہ، فتنہ و فساد، ان تمام چیزوں کو جو ہے غلط تصور کرتے تھے، اور اس چیزوں میں جو ہے لوگ فتنہ و فساد سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد اس پر اور محبت کیا، اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں تو تمام سال اور تمام مہینہ اور تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، لیکن ان تمام مہینوں میں اور ان تمام سالوں میں، دنوں میں بھی بعض مہینوں کو اور بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دنوں پر شرافت اور بزرگی بخشی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے 12 مہینوں میں جو ہے 4 مہینے کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت بڑی جو ہے بحث چھڑ جائے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ 3 تو لگاتار ہیں، ایک ذی الحجہ شریف، ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ یعنی بقرعید سے پہلے والا مہینہ، اور بقرعید والا مہینہ، اور لگاتار یہ محرم کا مہینہ، اور ایک بعد میں جو شعبان سے پہلے جسے ہم اوراق رجب کا مہینہ کہتے ہیں، جس میں خواجہ پاک کا عرس منایا جاتا ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ تو محرم شریف کے مہینے میں بہت سارے واقعات جو ہے اسلامی رونما، مہینے میں بہت سارے واقعات جو ہے اسلامی رونما ہوئے ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کی 10 تاریخ کو جسے ہم اوراق عاشورہ کا دن کہتے ہیں، یہ بڑی معظم اور بابرکت شروع سے رہا، اس لیے کہ اس مقدس تاریخ میں بہت سارے جو ہے اسلامی واقعات رونما ہوئے، ہے نا۔ اسی مہینے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے باپ حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہی وہ معظم اور بابرکت مہینہ ہے محرم شریف کا، جس کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو ہے ساحل پر جو ہے لگایا۔ اسی تاریخ میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتیوں کو جو ہے فرعون کے ظلم و ستم سے جو ہے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور فرعونیوں کو جو ہے سمندر میں غرق کیا۔ اسی مقدس مہینے کے اسی مقدس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے کے آغاز ہوتے ہی جو ہے اگر سارے عالم اسلام میں اگر کسی چیز کی شہرت ہوتی ہے تو وہ شہرت ہوتی ہے نواز رسول، جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا چرچا جو ہے پوری دنیا میں جو ہے یہ مشہور و معروف ہے، اور اس چاند کے نمودار ہوتے ہی جو ہے سارے عالم اسلام میں یاد حسین کو منایا جانے لگتا ہے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں جو ہے ہر جگہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جہاد کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور اس نفوس قدسیہ اور دیگر شہدائے کربلا کو یاد کر کے جو ہے لوگ اپنے ایمان میں تازگی اور بالغی پیدا کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ حسین کا جو ہے وہ احسان امت محمدیہ پر وہ ہے جو قیامت تک شاید ایسا احسان جو ہے اور کوئی نہ کر سکے۔ حضرت امام حسین
علیہ السلام کا جو ہے یہ بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ ساری دنیا میں رہنے بسنے والے اہل ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب تو اسی لیے جو ہے حضرت امام حسین و شہداء کربلا، لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کرب و بلا کی ہی شہادت تو صرف نہیں ہوئی ہے، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے آج تک، یا دنیا 10 سے آباد ہوئی چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ہے ظاہری زندگی سے لے کر کے آج تک نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے اور کیسی کیسی شہادتیں انہیں جو ہے ملی، لیکن یہ جو شہرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو حاصل ہوئی وہ شہرت کسی اور شہید کی شہادت کو حاصل نہیں ہوئی۔ اگر اس پر بھی ہم بحث کرنا چاہیں تو مجھ جیسا کبھی علم، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں صرف اس لفظ پر اور صرف اس بحث پہ کہ حضرت امام حسین کی شہرت کیوں ہوئی دیگر شہداء کے بنسبت، تو اس جیسا کم علم اگر بیان کرنا چاہے صرف اس موضوع پہ تو شاید میں 10 راتیں اس پر بھی لگا سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ بیان کرنا ہے، لہٰذا آج میں صرف اس چیز کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہے واقعات اور بہت سارے حادثات جو ہے اسلام میں رونما ہوئے ہیں، بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، کیسی کیسی شہادتیں ہوئی ہیں کہ جب ہم ان اکابرین کی شہادت کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو شہرت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو حاصل ہوئی ہے، ایسی شہرت جو ہے کسی اور شہید کو جو ہے حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ تعالی میں گاہے بگاہے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ان چیزوں کو رکھوں گا۔ بہرحال آج سب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے نواسے رسول اللہ اور دیگر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، آپ سے پہلے جو ہے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور سبھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اور سبھوں نے جو ہے اس دنیا میں رہنے والے اپنے امتیوں میں سے بعض سے جو ہے بہت ساری مصیبتوں کو جو ہے سہا، تکلیفیں برداشت کی، مصائب و آلام کو جو ہے آپ نے جھیلا، تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد جو ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا جو ہے اپنے اپنے وقت میں جو ہے اللہ کے بندوں تک جو ہے آپ نے پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کو لوگوں سے روشناس کرایا، اور کرانے کے بعد جو ہے ہر نبی نے جو ہے یہ کام کیا لیکن اس کی اجرت نہیں لی۔ بھائی کوئی بھی کام کرتا، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں بغیر اجرت کے کرتے ہیں؟ کوئی ایک کسان بھی اگر کھیتی بھی کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے اجرت کے بغیر نہیں کرتا ہے، ایک مزدور اگر مزدوری کرتا ہے تو اجرت کے بغیر نہیں کرتا، حالانکہ اس میں اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن ان انبیاء کرام کی تبلیغ کو آپ پڑھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کیسے کیسے مسائل و آلام کو برداشت کیا ہے، اور صرف اللہ کے بندوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس راہ پہ لگانے کے لیے، ان کی کامیابی اور ان کی بھلائی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے خود تکلیفیں صحیح، کیسے کیسے مسائل و آلام جو ہے آپ نے برداشت کیے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہنچانے کے بعد دین اسلام کی تعلیم کو سے روشناس اللہ کے بندوں کو کرانے کے بعد جو ہے پھر بھی ان قوم سے جو ہے کوئی اجرت نہیں حاصل کیا، بلکہ قرآن پاک میں جو ہے تمام انبیاء کرام کے تعلق سے جو ہے یہ باتیں، کسی نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا الا علی الذی فطرنی، کسی نبی نے یہ کہا کہ میں تم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے بتانے اور دین اسلام کی جو ہے سے روشناس کرانے کے لیے ہے کہ قوم میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، بلکہ اس کی اجرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملی ہے۔ سب نبی نے یہ کہا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کہ وحدانیت اور دین اسلام سے ان ڈوبی ہوئی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی قوم سے جو بظاہر تو انسان تھے لیکن انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، وہ قوم ایسی خطرناک قوم جو خود اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دے، ایسے ظلم و ستم کرنے والی قوم جس کے نزدیک جو ہے جانور بھی جو ہے جس سے بہتر معلوم ہوتا تھا، ایسی قوم کو جو ہے جہنم کے دہانے سے ہٹا کر کے جنت تک پہنچانے کے باوجود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسائب و علائم برداشت کرنے کے بعد جو ہے جب یہ سب کچھ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے محبوب کہو ان قوموں سے جن کے لیے جو ہے تم نے رات دن ایک کر دیا، جن کے لیے تم نے جو ہے رات کھڑے ہو کر کے اپنے پیروں میں جو ہے ورم بھر لیا، جن کے لیے تم نے رات جو ہے سجدوں میں جو ہے ہماری بارگاہ میں ان کی شفاعت اور ان کی جو ہے فلاح و بہبودی کے لیے جو ہے رات دعائیں کی ہیں، جن کے لیے تم نے جو ہے غار ثور اور غار حرا کو جو ہے تم نے عبادت گاہ بنا دیا، جن قوموں کے لیے جو ہے جو بالکل جہنم کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، ایسی خطرناک قوم کو جو ہے جس کی جو بظاہر دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہ تمام چیزیں تم نے کی ہیں، کہ محبوب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ان سے اجرت طلب کرو، ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے جو ہے رات کو رات نہ سمجھا، تمہارے لیے دن کو دن نہ سمجھا، تمہارے لیے جو ہے ہم نے کیسی مصیبتوں کو اور ملائم و عذاب کو جو ہے مصائب کو میں نے برداشت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کیا ہے، اس لیے میں تم سے جو ہے اجر طلب کر رہا ہوں۔ کسی نبی نے اجر طلب نہیں کیا، لیکن اللہ اپنے حبیب سے جو ہے کہہ رہا ہے کہ اپنے ان امتیوں سے کہو کہ ہم نے تمہارے لیے جو یہ کیا ہے تم سے ایک اجرت مانگتا ہوں، لیکن گھبرا مت جانا، وہ اجرت نہ تم سے مال کی شکل میں مانگ رہا ہوں، نہ دولت کی شکل میں، نہ زمین و جائیداد کی شکل میں، نہ کسی اور ان سب چیزوں کی شکل میں، یہ ساری چیزیں تو خدا نے میری ہی بدولت پیدا کیا ہے، میں یہ کیوں تم سے مانگوں گا؟ بس میرا مطالبہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قربانیاں جو میں نے تمہارے لیے دی ہیں تمہاری فلاح و کامرانی کے لیے، بس اس کے لیے اجرت یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کیا کرو، مودت کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور اللہ اپنے محبوب سے یہ اعلان کروا رہا ہے۔ بھائی کیا بات ہے کہ اللہ خود اپنے محبوب سے اپنے گھر والوں کے لیے محبت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی قوم سے اپنی امتیوں سے جو ہے اپنے گھر والوں سے محبت اور محبت۔ اچھا ایک لفظ اور میں بتاؤں گا کہ یہاں دیکھیے قرآن میں لفظ محبت کئی جگہ استعمال ہوا، لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مطالبہ کروا رہا ہے وہ لفظ محبت نہیں فرمایا بلکہ کہا مودت۔ اے محبوب یہ مطالبہ کرو کہ تم میرے گھر والوں سے میری آل سے تمہیں محبت کرنا ہے، جو کہ تمہارے لیے میں نے ایسی مصیبتوں کو جو میں نے سہا ہے، بس اس کے لیے تم یہ کہ میرے گھر والوں سے اور میری آل سے تم مودت کرو۔ حالانکہ جب آپ لغت اور ڈکشنری کا سہارا لیں گے تو آپ کو مودت کا معنی محبت ہی ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور اسی کلام میں اللہ نے لفظ محبت دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، دوسری جگہ استعمال ہے، لیکن یہاں مودت ارشاد فرمایا، مودت۔ تو یہ محبت جو بمعنی محبت ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو لوگوں نے مفسرین کرام نے اس کی بنیادی فرق کو اپنے علم کے مطابق اس کو ظاہر فرمایا۔ کسی نے کہا کہ محبت اور مودت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ محبت یہ کسی نہ کسی چیز کے عوض میں کی جاتی ہے۔ ہم آپ کو 1000 روپیہ دیں تو آپ ہم سے محبت کرنے لگیں،
آپ نے ہمارے علم کے جوہر کو دیکھا، آپ ہمارے سے محبت کرنے لگے، آپ نے کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، آپ ان سے محبت کر. تو بہرحال کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے. تو اب جو بنیادی فرق ہے محبت اور مودت میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے مودت کا مطالبہ کرو، کہ میری آل سے مودت کرو. تو محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت کسی نہ کسی عوض کے کسی نہ کسی چیز کے بدلے کی جاتی ہے، اور مودت وہ ہے کہ جو کسی چیز کے بدلے نہیں بلکہ ویسے ہی کی جاتی ہے. تمہیں نبی کی آل سے بظاہر کچھ ملے یا نہ ملے، بہرحال تمہیں محبت کرنی ہے. تمہیں نبی کی آل سے بظاہر کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، بہرحال تم کو جو ہے محبت کرنی ہی کرنی ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں محبت اور مودت میں کہ محبت جو ہے کہ جب دو محبت ہو اور ان دونوں کو اگر الگ کر لیا جائے تو بھی جو ہے وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے نا. جیسے کسی کو اپنے اولاد سے، ہر ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کیا کہ اگر کسی کی اولاد مر جائے تو باپ بھی مر جاتا ہے، ماں بھی مر جاتی ہے. اور اگر کسی اولاد کو، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو ماں باپ اگر انتقال کر جائے تو کیا اولاد بھی انتقال کر جاتی ہے؟ تو نہیں. محبت وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک محبت ختم ہو جائے تو دوسرا پھر بھی زندہ رہتا ہے. اور مودت وہ ہوتی ہے کہ اگر مودت ختم ہو جائے تو پھر وہ زندہ رہ ہی نہ سکے. اور اللہ اپنے حبیب سے، اپنی امت سے جو مطالبہ کروا رہا ہے وہ مودت کا. اور مودت وہ ہے کہ اگر ایک پل کے لیے بھی آپ نے اگر چھوڑا تو آپ برباد ہو جائیں گے، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے. مرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے جسمانی موت اور ایک ہوتا ہے روحانی موت. سمجھ رہے مطلب؟ ایک روحانی موت. تو مودت جیسے مچھلی اور پانی، تو مچھلی کو پانی سے محبت نہیں کہیں گے یا پانی کو مچھلی سے محبت نہیں کہیں گے. محبت تو وہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جدا ہو جائیں تو کوئی مرے نہیں، لیکن اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر لیا جائے تو وہ مر جائے گی. تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے. مودت اس کو کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، تو پھر وہ چیز زندہ نہ رہ سکے، ہے نا. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے مچھلی کو پانی کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے امت محمدیہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے بغیر اولاد علی اور اولاد نبی کے محبت کے. اگر جو ہے اس کے دل سے اگر محبت نکل جاتی ہے تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. پھر وہ بظاہر چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے، لیکن جو ہے نہ اس کی دنیا بہتر رہتی ہے نہ اس کی آخرت بہتر رہتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کروایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے حبیب، آپ نے ان کے لیے جو اتنی مصیبتیں جو برداشت کی ہیں، آپ نے ان کو جہنم کے دہانے سے ہٹا کر کے جنت تک جو آپ نے پہنچایا ہے، آپ نے ان کے لیے راتوں رات جو ہے رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا. ہر وقت جو ہے اس امت کے لیے جو ہے آپ فکر مند رہے ہیں. تو بس ان سے اجرت یہ طلب کر لیجئے کہ تم کو ہماری آل سے محبت کرنا ہے. تو یہ ہے نبی کے گھر والوں کی شان. تو آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھا کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی سارے عالم اسلام میں یاد حسین جو ہے جاگ جاتی ہیں اور سارے عالم اسلام میں یاد حسین منائے جانے لگتی ہے. حالانکہ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں صرف حضرت امام حسین کی شہادت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد بھی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں اور قیامت تک شہادتیں ہوتی رہیں گی. لیکن جو شہرت امام حسین کی شہادت کو حاصل ہوئی، شہدائے کربلا کی شہادت کو حاصل ہوئی ہے، وہ شہادت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. یہ کیوں؟ یہ وجہ انشاءاللہ تعالی کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر جو ہے مختصر سی حدیث جو ہے میں اہل بیت نبوت پر جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی طریقے سے جو ہے میں دھیرے دھیرے جو ہے ایک شخص پہلے تو متفقہ طور پر جو ہے نبی کے تمام گھر والوں کے لیے جو ہے آپ کے سامنے وہ حدیثیں اور وہ فضیلتیں بیان کروں گا جو تمام اہل بیت کے لیے
پھر الگ الگ حضرت امام حسین کے لیے رسول نے کیا فرمایا، امام حسن کے لیے کیا فرمایا، حضرت مولائے کائنات کے لیے کیا فرمایا، خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا۔ تو ایک ایک دن کر کے میں ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں واقعہ کربلا کی طرف جو ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے آؤں گا۔ اس طریقے سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیان چلے گا۔ چونکہ وقت بڑا کم ہے، رات چھوٹی ہے، آج صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود شہادت امام حسین کو اتنی شہرت کیوں ہے؟ اب ساری دنیا میں جو ہے اور دن بدن یاد حسین زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور شہادت حسین کا بیان جو ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کی دو وجہ میں کل کی مجلس سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت آج کی اس مختصر سی مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے، ان کی محبت پر ہم سب کو شاد و باد رکھے، انہی کی محبت پر اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان